تو رحمان بھائی حضرت بتا رہے تھے کہ آپ سبق پڑھ لیں. اچھا یہ بچے میرے پاس کھڑے تنگ کر رہے ہیں تھوڑا کہ ادھر جو ہے بیٹا مکو. میں پڑھتا ہوں، میں نے کافی دن سے پڑھا نہیں ہے، کچھ غلطیاں ہیں، چلیں وہ اصلاح ہو جائے گی. میں نے کہا کوئی پڑھ دے. بھائی اسامہ صاحب، بھائی محسن صاحب کہاں سے پڑھنے ہیں؟ اذکرونی کہاں سے پڑھنے ہیں؟ علی مت نفس. جی 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 علمت نفس ما حضرت. علمت مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 اقسام، اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، فعل کی علامت ماضی کا ہونا ہے، مورب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی کی 2 قسمیں، مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی اصل ہے. مبنی اصل کی 3 اقسام، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف میں سے یہ پہلی قسم فعل ماضی ہے. اور یہ واحد تسمیہ جمع میں سے یہ فعل کے لیے تو نہیں ہوگا واحد تسمیہ جمع، یا اس میں ہوگا کیونکہ یہ واحد کے لیے ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے فیل کے لیے واحد ہوتا ہے واحد جمع، اس میں بھی نہیں، فیل میں نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. پھر یہ مذکر مؤنث میں سے مؤنث کہیں گے اس کو علامت، چونکہ مؤنث کے لیے ہے. جی بس اور کچھ نہیں کہیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اور اس میں جو ضمیر ہے ہیا ضمیر، وہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 اقسام، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور اسم کی علامت وہ اسم کی علامت وہ ضمیر کا ہونا ہے. اور مورب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی اصل غیر نہیں نکلے گی. چلیں ٹھیک ہے وہ فعل ظاہر ہے اس کا، ٹھیک ہے اس میں ظاہر ہے. اس میں نفس مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 اقسام، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت تنوین کا ہونا ہے، اور مورب مبنی میں سے مورب ہے. اور مورب مبنی میں سے مورب ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے نکرہ ہے. مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے چونکہ علامت تانیث اس میں نہیں ہے. اور واحد تسمیہ جمع میں سے واحد ہے. اور اس میں متمکن کی اعراب کے اعتبار سے جو 16 اقسام ہیں ان میں سے یہ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے. اور آگے ما مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 اقسام، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور اسم ہے، اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے. مبنی غیر اصل کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، دوسری اقسام اس میں غیر متمکن، اور تیسری قسم اس میں متمکن جو کہ ترکیب میں واقع نہ ہو. تو ان 3 اقسام میں سے دوسری قسم اس میں غیر متمکن ہے. اس میں غیر متمکن کی پھر 8 اقسام ہیں، ان میں سے جو قسم اسماء موصولہ تیسری قسم ہے وہ ہے. اور پھر آگے احزارت مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 اقسام، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم فعل ہے، فعل کی علامت ماضی کا ہونا ہے. اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی کی 2 قسمیں، مبنی اصل مبنی غیر اصل میں سے مبنی اصل ہے. اور مبنی اصل کی 3 اقسام، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف میں سے یہ پہلی قسم فعل ماضی ہے. اور پھر آگے اس میں سے ضمیر نکالیں گے. احزارت میں سے جو ماں کی طرف لوٹے گی تو وہ ہیا ضمیر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، بلکہ اس کا فاعل ہوگی. احزارت میں سے ہیا ضمیر جو اس کا فاعل ہوگی وہ ہیا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 اقسام، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت ضمیر کا ہونا ہے. اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی کی 2 قسمیں، مبنی اصل مبنی غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے. اور مبنی غیر اصل کی پھر 3 اقسام ہیں، ان میں سے یہ دوسری قسم اس میں غیر متمکن ہے. اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں، ان میں سے پھر یہ پہلی قسم مضمرات میں سے ہے. اور مضمرات کی پھر 5 قسمیں ہیں ضمیروں کی، ان میں سے یہ جو ہوگی یہ ہوگی دوسری قسم مفرد مرفوع منفصل. اور پھر یہ پورا جملہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 2 اقسام، مفرد پورا جملہ مفرد مرکب میں سے مرکب ہے. مرکب کی 2 عثمان اقسام، بھائی مفید اور ضمیر مفید میں مرفوع سے مفید ہے. متصل ہوگا نا عثمان بھائی؟ ضمیر جی مرفوع متصل ہوگا نا؟ جی مفہوم متصل ضمیر یاز کیا مرفوع ہے میں نے. متصل ہوگا نا؟ اچھا سوری نہیں، سر اس میں ہیا ضمیر ہے نا، ہیا ضمیر ہے تو یہ متصل ہوگا. وہ تو مستتر ہے نا اس کے چھپی اندر. ہوئی ہے نا فعل کے ساتھ. جی چلیں ٹھیک ہے.
یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اور پھر پورا یہ جملہ علمت نفس ما احضرت یہ مفرد مرکب میں سے مرکب ہے. مرکب کی دو اقسام مفید غیر مفید میں سے مفید ہے. مفید کی پھر دو اقسام ہیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ ان میں سے جملہ خبریہ ہے. پھر جملہ خبریہ کی دو اقسام جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ میں سے جملہ فعلیہ خبریہ چونکہ اس کا پہلا جزء فعل ہے. اور پھر علمت یہ فعل نفس اس کا فاعل اور ما اس میں موصولہ احضرت فعل اور ہیا ضمیر اس کا فاعل. احضرت فعل اور ہیا ضمیر اس کا فاعل فعل فاعل مل کر اس میں موصولہ ما کے لیے صلہ اس میں موصولہ ما اپنے صلہ سے مل کر یہ علمت فعل اور نفس فاعل کے لیے مفعول بھی. علمت فعل اپنے نفس فاعل اور ما حضرت مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جی یہاں تک. یہ اسم موصول ہے. آپ نے ضابطہ ضمیر آیت ضابطہ دہرائیں گے؟ ضابطہ تو مجھے یاد نہیں ہے. وہ یاد کر لیں، ضابطے کام آئیں گے. میں نے ساتھیوں سے 2-3 سے عرض کیا تھا کہ کچھ ضابطے کسی نے نوٹ کیے ہوں تو مجھے سینڈ کر دیں، لیکن وہ کسی نے بھیجے نہیں ہیں. پھر وہ انشاءاللہ میں مل گئے تو یاد رکھوں گا. وہ میں نے آپ کو چلے میں دوبارہ بھیج دوں گا. وہ سارے لکھے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے ہی ہیں، گروپ میں بھی ہیں نحو میر والے میں. گروپ میں میرے خیال میں انہوں نے بھیجے تو ہیں. یہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ کہ اس کے بعد. اچھا یہ کوئی اور ساتھی بتا دیں اگر آپ کو علم نہیں اس کا. ساجی اس میں سے ضمیر آیت لوٹے گی نا. اب ماں کو ایک ضمیر چاہیے ہوتی ہے جو اس کے اوپر لوٹ رہی ہو. وہ محذوف ہو، اگر محذوف ہو تو اس کو نکالیں گے، اگر پہلے سے موجود ہو تو پھر رہنے دیں گے. اب یہاں کیا ہے، محذوف ہے یا موجود ہے جو آئے تو نفس یعنی اس کی طرف کیا کہتے ہیں ماں کی طرف. ساجی حضرت میں تو اس چیز کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو ان سی چیز اس دن حاضر کر دی جائے گی جو دلوں میں نفسوں میں ہوگی، تو اس میں محذوف ہے غالباً. تو آپ پھر خاموش کیوں تھے؟ انہوں نے پڑھا ہے، سارا پڑھ لیا ہے، اب ترکیب بھی ہو گئی ہے. اب وقت جانا تھا نا ان کو. پھر جی استاد جی. ساتھ ہی توجہ سے بیٹھے ہیں. آپ نے ضابطے بھی پڑھے ہیں ساری پہلے کیا. اگر کوئی ایسی ترکیب گزر گئی ہے، تمرین گزر گئی ہے، وہ دوبارہ آ رہی ہے، سارے ساتھی اس کو جو ہے نا وہ اس میں اگر کوئی ساتھی غلطی کر رہا ہے تو بتائیں. یہاں اصل میں تھا علمت نفس ما احضرتہ، ضمیر یہاں معذوف ہے جو اسم موصول کی طرف عائد ہے. تو ترکیب اس طرح ہو گئی، علمت فعل نفس فاعل ما اسم موصول حضرت فعل یعنی ہی ضمیر فاعل وہ ضمیر مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے یہ ہوگا کہ یہ مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. سمجھ آ گیا ہے؟ جی سر سمجھ آ گئی. استاد جی اس میں پہلے فعل آ رہا ہے تو کیا ہو گئی اس میں جی جملہ فعلیہ خبریہ اسمیہ خبریہ ہے. کون سا؟ سارا جو علمت نفس ما احضرت. جو غور کرنے کی بات ہے، شروع میں فعل آ گیا ہے، اب جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا نا. جی استاد چلیں جی ٹائم بھی ہو گیا ہے. ساتھی وقت پر نہیں آتے، ابھی تک بھی میرے خیال میں کافی سارے ساتھی غائب ہوں گے. دکھ ہوتا ہے ساتھیوں میں، پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے، سبق کی اہمیت نہیں ہے. کوئی 10 منٹ لیٹ آ رہا ہے، کوئی 20 منٹ لیٹ آ رہا ہے، کوئی آخر میں آ رہا ہے. اب جس کی آج باری تھی وہ بھی میرے خیال میں حاضر نہیں ہو ابھی تک.
उस्ताद जी इसमें अर्ज यह है कि एक तो या तो जूम ऐप पे क्लास हो जाए करे या फिर इसकी ट्रेनिंग दी जाए, सब कुछ तरीकों का सिखा दिया जाए या जो कमी पेशी है उसको दूर की जाए। तरफ की क्लास जूम ऐप पे हो रही और वो तकरीबन 70 घंटे और इसमें मसला जाने का हो रहा है